پہنچا. انہوں نے مجھ سے مدینہ چھڑوایا فصبرت میں نے صبر کیا. انہوں نے بیت اللہ کے احرام چھڑوائے فصبرت میں نے صبر کیا. اور 2 محرم کو کربلا کے جنگل میں لے کر آئے فصبرت میں نے صبر کیا. اور 7 محرم کو ہمارا پانی بند کر دیا فصبرت علی کی بیٹی نے صبر کیا. اور 10 محرم کا دن آیا اور میرے مہمان مارے گئے اور میرے جوان مارے گئے اور میرے قاسم کے ٹکڑے پامال ہوئے اور میرے عباس کے بازو جدا ہوئے اور میں جسے 18 سال برقعے میں پھالتی رہی اس اکبر کے سینے میں بچی کے پھل لگے. فصبرت تو میں نے صبر کیا. اما فضا میرا ایک حسین بچ گیا تھا اور جس کے سہارے میں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی انہوں نے میرے حسین کو بھی ذبح کر دیا. اما فضا میں بد دعا کرنے لگی ہوں. اللہ تعالیٰ بد دعا کا نام آیا. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. جناب فضا نے ہاتھ جوڑے فرمایا بھائی کی شہادت کا واسطہ بد دعا نہیں کرنا. تیرے بھائی حسین کے ساتھ ابل حارث شیر کا وعدہ تھا. جو نہیں جانتے ابل حارث یہ وہ شیر تھا جسے حسین نے مدینے میں پالا تھا. جیسے جوان ہوا نا نبی کے صحابیوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حسین سے کہو اسے آزاد کر دے. شیر جوان ہو گئے ہم نماز پڑھنے آتے ہمیں ڈر لگتا ہے. شام کا وقت نبی نے حسین کو بلایا. حسین شیر کو بھی گھر سے جدا نہیں کرتے. میرے صحابی ڈرتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی شیر کو مدینے سے باہر لے کے گئے تھے. حسین فرمایا میں ابل حارث تجھے آزاد کرتا ہوں. قدموں پہ گر پڑا کہتا مولا میں نے کوئی غلطی کی ہے. حسین نے فرمایا نہیں میرے نانا کے صحابی مجھ سے ڈرتے ہیں. مولا میں آپ کے بغیر جیوں گا کیسے. مولا کہاں پہ ملوں گا. حسین نے فرمایا تھا کربلا کے زمین پہ چلے جانا 100 ہجری یاد کرنا. اگر بطول کے لال کو ملنا ہو تو مجھے وہاں پہ ملنا. یہ شیر جنگلوں کا سفر کرتا کرتا کربلا میں پہنچا تھا. جناب فضا نے یہی جملہ کہا بی بی ابل حارث کو بلاتی ہوں آیا ہوا ہوگا شیر وعدہ تھا حسین سے. بی بی نے کہا جلدی کر وہ دیکھ گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ جناب فضا اونچے ٹیلے پہ آئی روکے کہا یا ابل حارث یا ابل حارث جلدی علی کی بیٹی لٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ بس ابل حارث کو تیسری صدا ملی تھی. اور ہمارے مقام لکھتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر جیسے قتل کی طرف آیا سب سے پہلے تو وہاں پہ آیا جہاں پہ شہداء کا خون پڑا تھا. اپنے چہرے کو رنگین کیا. رنگین کرنے کے بعد وہاں پہ آیا جناب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ ٹکرے مار کے کہتا رہا بی بی مجھے اس وقت بلایا جب اکبر چل بسے. بی بی مجھے اس وقت بلایا جب غازی نہ رہے. بی بی نے کہا ابل حارث جلدی کر وہ دیکھ میرے بھائیا کا لاشا پامال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ابل حارث وہاں پہ آیا جہاں پہ حسین مظلوم کا لاشا پڑا تھا. مولا کے قدموں میں سر رکھ کے اپنی بے زبانی میں رو کے کہتے مولا آپ کا تو وعدہ نہیں تھا میرے ساتھ آج کا. مولا میں ملنے آیا تھا مجھے بلایا کیوں نہیں. مولا کی صدا ابل حارث سارے دن لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا تھا غریب. اور میرا اکبر چلا گیا اور میرا قاسم چلا گیا اور میرا غازی چلا گیا. مظلوم کا یہی شام غریبہ آئے ہو. بی بی منظر کیا تھا ہر طرف سے بچوں کو بلانا شروع کیا. بی بی ایک خیمے میں آ کے بٹھایا. منظر کیا تھا بچے ڈرے ہوئے سارے دن کی جنگ دیکھ کے سہمے ہوئے. ایک ایک کو بلا کے بی بی نے خیموں میں جمع کیا. فرمایا میں عباس کی بہن ہوں جانتی ہو تم عباس کے پہرے میں سونے کے عادی تھی. میرا وعدہ اب کوئی لوٹنے والا نہیں آئے گا اب کوئی مارنے والا نہیں آئے گا. میں نے ایک فکرہ کہنا ہے حسین کی مظلوم بیٹی کا جن کی چھوٹی بچیاں ہیں جو حسین مظلوم کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ جیسے شام غریبہ ہوئی نا بچے بکھرے ہوئے تھے
4 سال کی معصوم سکینہ بابا کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے مقتل کی طرف چلی. عزادار بی بی مقتل کی طرف چلی. حمید بن مسلم راوی روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین کی بہن ڈھونڈ رہی تھی حسین کی بیٹی کو. یہ 4 سال کی معصومہ جیسے مقتل کی طرف گئی ہے نا بابا بابا کہیں کے رونے لگی. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا شیور گھوڑے پہ سوار ہوا. جیسے یہ گھوڑے پہ سوار ہوا نا اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. وہاں پہ گیا جہاں پہ 4 سال کی حسین کی یتیم بیٹی کھڑی تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی بابا شام ڈھل گئی ہے بابا میں تیرے سینے میں سونے کی آتی تھی بابا مجھے نیند نہیں آئے گی بابا تو کہاں رہ گیا بابا تیری بیٹی ملنے آئی ہے. نہیں آتا ماتم شام غریبہ کی مجلس آئے. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا شیور گھوڑے سے اترا اتر کے اس نے حسین مظلوم کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ اس نے تماچے مارنے شروع کیے. اللہ تعالیٰ بی بی کا رب فرات کی طرف ہوا اور کے کہا چچا بازی جل گیا اور شیور مجھے تماچے مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ شام ڈھل گئی خیام کو آگ لگ گئی. بیوی نے سارے بچوں کو بلایا. ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا علی کی بیٹی نے جنہوں نے ماتم کرنا ہے تو 2 فکرے میں اور کہنے اور مولا پہ سلام کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے بطول کی بیٹی نے سارے بچوں کو جمع کر کے مستورات کو جمع کر کے پوری تسلی کے ساتھ فرمایا میں عباس کی بہن ہوں. اب میرا مادہ کوئی لوٹنے والا نہیں آئے گا کوئی مارنے والا نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بی بی نے خیموں کا پہرہ دینا شروع کیا. ایک چکر لگایا بی بی کی آواز ہے الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ. دوسرا چکر تھا بی بی کا رخ ہوا فرات کے کنارے کی طرف. بی بی رو کے کہتی ہے غازی آ دیکھ رہا تیرے جانے کے بعد تیری بہنیں پہرہ دے رہی ہے اور غازی تیرے جانے کے بعد آلیہ پہرے دے رہی ہے اور میرا غازی کہاں سو گیا. اللہ تعالیٰ پہرے دے رہی تھی بی بی. یہ اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوئے جنہوں نے ماتم کرنا ہے شام غریبہ کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جانتے ہو وہ گھوڑے سوار کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا تمہارے اور میرے مولا حیدر کرار امیر المومنین خیام میں آنے لگے. جب بی بی نے دیکھا نا میرے بابا کا رہوار آ گیا بی بی نے بیویوں کو جمع کیا رو کے کہا کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو مجھے چادر دے میرا بابا خیمے میں آ گیا اور میں نے زندگی بھر بابا کے سامنے کبھی باتیں نہیں کی تھی. آج ننگے سال میں بابا کا سامنا کیسے کروں گی. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بی بی کا گریہ بڑا. سبھی بیویوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی نحنو مثلکنا بی بی ہم بھی آپ کی طرح ہیں ہماری چادریں بھی لٹ گئی. شام غریبہ جہیز حسین کی بیٹیوں کا لٹ گیا جنہوں نے ماتم کرنا ہے. میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں شام غریبہ آگ لگی ہوئی تھی نا بی بی نے کیسے بچایا حسین کے میراث کو. اور ہماری خود حمید ابن مسلم راوی روایت کرتا ہے کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیمے چل رہے تھے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے دوسرے سے تیسرے خیمے میں آ رہی تھی. کہتے میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بار بار ایک خیمے میں جا رہی ہے. آگ کی بڑی شدت تھی. میں نے کہا بیوی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہو تو چھوڑ دے آگ بڑی شدت کے ساتھ ہے. بیوی نے کہا تمہیں کیا پتا اور میرا بیمار سجاد رہ گیا ہے. اور جلتے ہوئے خیموں سے بیوی نے سجاد کو اٹھایا مقتل کی طرف رک کر کے رو کے کہا حسین تو نے اکبر اٹھایا تھا آ دیکھ میں تیرا سجاد اٹھا لائی ہوں. کہتا میں نے دیکھا اور بیوی کے دامن کو آگ بھی لگ گئی. حسین کے دستار کے وارث کو بچاتی رہی آ گئی اور میرا باپ آنے والا ہے کسی کے پاس چادر ہو مجھے دو. سبھی بیویوں نے کہا ہمارے پاس چادر نہیں ہم کیا کی طرح ہے. اللہ
مولا کا رہوان چلتا چلتا خیموں کے درمیان میں آیا. جب ساری مستورات کو پتہ چلا نا حیدر کرار خیموں میں آ گئے ہیں. جنہوں نے ابھی تک ماتم نہیں کیا سینے پہ ہاتھ آنا چاہیے. بس ساری بیویاں جمع ہوئی علی کے ارد گرد. کوئی کہتی تھی یا علی تیرے غازی کے بڑے ارمان, کوئی کہتی تھی یا علی تیرے اکبر کے بڑے ارمان, کوئی کہتی تھی یا علی تیرے قاسم کے بڑے ارمان. ہر بیوی نے علی کو پرسہ دیا. جنہوں نے ماتم کرنا ہے ان کے یہ فکر کہنے لگا ہو اللہ نے مظلوم میں کربلا. ہر بیوی نے پرسہ دیا. جناب عالیہ نے پرسہ دیا. 4 سال کی یتیمہ کھڑی تھی دور. علی نے دیکھا جناب سکینہ نے مجھے پرسہ نہیں دیا. دور کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. کہا مومنوں کے امیر میرا سلام ہو. علی مولا کی آنکھیں نہیں سامت کے بادل رو کے کہا سکینہ مجھے بابا کا پرسہ نہیں دے گی. اس وقت بی بی نے رو کے کہا دادا علی مجھے آج پتہ چلا ہے میری پھوپھی امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا تیری بیٹی نے دوسری صدا بلند کی الحافظ